पे बात करेंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स थी, और उसमें तकरीबन हम कोई 5 से 7 पटिशनर हैं, और वहाँ पे मैंने 3 इस्तदा की कोर्ट के सामने रखी। एक तो ये कहा कि रिक्वेस्ट की कि चूंकि ये पीएमसी वाले जो है वो अब कह रहे हैं कि आप मेडिकल कॉलेजेस को अपने भिजवाएं दाखिले, और अगर दाखिले मेडिकल कॉलेजेस में हो गए तो फिर ये जो पिटीशंस हैं ये इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी और वो बेफायदा हो जाएंगी। लिहाजा मेडिकल कॉलेजेस में जितने हैं उनको रोका जाए दाखिलों से, जिस पे अदालत का कहना था कि फिलहाल पीएमसी की इस बयान के ऊपर कि हम दाखिले तो दिसंबर में जाके फाइनल होते हैं, तो लिहाजा फिलहाल रोकने की जरूरत नहीं है, और अगर जब मुनासिब समझा तो उस वक्त कोई हुक्म जारी हो सकता है। लिहाजा दूसरी जो बात थी वो ये मैंने रिक्वेस्ट की कि जो रिपोर्ट है, पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस जो रिपोर्ट है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और पीएमसी को डायरेक्ट करें कि वो जो रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। जिस पर पीएमसी का मौकफ था, और ये बड़ा हैरान कर देने वाला मौकफ था पीएमसी का, उनके लॉयर का, कि हमने तो वो रिपोर्ट वसूल ही नहीं की अभी, वो तो कायदे यूनिवर्सिटी में पड़ी है। भाई अगर आपने रिपोर्ट वसूल ही नहीं की तो फिर आपने उसकी बेस के ऊपर कैसे असेसमेंट दे दी? आप ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं हमने जो मार्क्स बढ़ाए हैं वो उसके बेस के ऊपर बढ़ाए हैं मार्क्स। लिहाजा एक तो मैं इसके ऊपर ये भी कहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं, 1,92,000 समथिंग जो स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट के ऊपर फर्ज है कि वो पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस रिपोर्ट हासिल करे। ये लॉ भी अब इसकी इजाजत देता है, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू नो जो है आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है, और इसी की एड में जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, जिस तरह पंजाब में भी बना हुआ है, केपी में भी बना हुआ है, फेडरल का भी है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम तुलबा से जो जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो पीएमसी और कादिर यूनिवर्सिटी दोनों तरफ जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करें, ख्वाह रजिस्ट्री भिजवाएं, टीसीएस करें या जाके सबमिट करें और डायरी नंबर लें, और ये रिक्वेस्ट करें कि हमें पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, ये हमारा बुनियादी हक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19A और अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट है वो भी मैंने रिक्वेस्ट की कि कायमा कमेटी की जो रिपोर्ट है, क्योंकि मीडिया के जरिए पता चला था कि जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसने ये कहा है कि इनके एग्जाम को, एमडी कैट के एग्जाम को उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बड़ी ग्रेव इलीगैलिटीज हुई हैं, लिहाजा दोबारा रिकंडक्ट किया जाए, तो वो भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसी तरह मैं कहूंगा कि अगर किसी के पास या कोई एक्सेस सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखे कि वो भी जो कायमा कमेटी की ये जो रिपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड करे, ताकि हम इस दोनों रिपोर्ट्स की रोशनी में आगे जो है वो अपने केस को आर्ग्यू कर सकें और बढ़ा सकें। अब आ जाते हैं फैक्चुअल बातें, अब छोड़ भी दें अगर, तो बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जो मैं समझता हूँ बताना ज़रूरी है इस वीडियो के ज़रिए, ताकि हमारे जो दोस्त अहबाब इस्लामाबाद में ख्वाह केस फाइट कर रहे हैं या वो फाइट कर रहे हैं केपी में, पिंडी में, कराची में, तो वो कौन कौन सी है जो कि ज़रूरी है बताना। और ख़ुसूसी तौर पर पीएमसी के इस आर्गूमेंट के अगेंस्ट, जो पीएमसी ये आर्गूमेंट करती है कि सेक्शन 18 में जो ये कहा गया है कि सिंगल टेस्ट लिया जाएगा, वो हमने वजाहत कर दी रेगुलेशन में कि सिंगल से मुराद ये है कि सिर्फ एक दफा लिया जाएगा और एक से ज्यादा टेस्ट हम ले सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जो एक से ज्यादा टेस्ट ले सकते हैं वो कौन से टेस्ट हैं? ये बात अभी तक सामने नहीं आई किसी भी जगह ऊपर, ना ही कभी सामने आर्गुमेंट की शक्ल में आई है, लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है। तो रेगुलेशंस ये कहती हैं, बेसिकली जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशंस हैं 2021, उसको हम आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशंस का
پہلا حصہ وہ ہے ان رولز کو ڈیل کرتا ہے, ان ریگولیشنز کو ڈیل کرتا ہے جو امتحان سے پہلے انہوں نے کرنی ہے, ابھی امتحان شروع نہیں ہوا, ان کو کمپلائی ود کرنا ہے. اور ان ریگولیشن کو دوسرا حصہ جو کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشنز ہے وہ اس دوران امتحان کو ڈیل کرتا ہے کہ جب امتحان ہو رہا ہے وہ کون سی ریگولیشنز ہیں دوران امتحان جو ہو رہا ہے, اور وہ کون سے رولز ہیں, کون سے ضابطے ہیں جو کہ دوران امتحان وہ پورے کرنے تھے جو پی ایم سی نے پورے نہیں کیے. اور نمبر 3 وہ کون سی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جب امتحان ختم ہوتا ہے تو پھر پی ایم سی پہ لازم تھا کہ وہ ان ریگولیشنز پر کاربند رہے, اس ضابطے پر کاربند رہے جو اس نے خود بنایا تھا اور وہ نہیں کیا. تو یہ گویا 3 ہم نے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ریگولیشنز کا, اور پی ایم سی نے ان تینوں ریگولیشنز کی وائلیشن کی ہے, اور صرف کسی ایک ریگولیشن کی بنیاد کے اوپر بھی یہ سارا جو ہے وہ پی ایم سی کا جو امتحان ہے یہ سٹرائک ڈاؤن ہو کے دوبارہ ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے, چاہے جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر ریگولیشن میں جو ہے وہ وائلیشن کی ہیں. جو امتحان شروع ہونے سے پہلی ریگولیشن ہے جو وائلیٹ کی ہیں وہ کون سی ہیں, وہ ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. نمبر 1 اس کی جو کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن 2021 کی جو ریگولیشن 6 ہے اور اس کی سب کلاس 5 ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایکچوئل ایگزام ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ ایک پریکٹس ایگزام لیں گے. وہ پریکٹس ایگزام انہوں نے لینا تھا, انہوں نے کوئی پریکٹس ایگزام نہیں لیا تاکہ بچے جان سکیں کہ انہوں نے امتحان بچوں نے کس طرح دینا. وہ پریکٹس ایگزام ہونا تھا, وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن وہ ایگزام جو تھا وہ نہیں لیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں سیکشن ریگولیشن 6 کی میں کلاس 5 پڑھے دیتا ہوں. The authority shall cause for a separate and distinct question to be developed to be utilized for offering practice exams to persons. پریکٹس ایگزام انہوں نے لینے تھے. اب پریکٹس ایگزام انہوں نے نہیں لیے, تو امتحان سے پہلے جب پریکٹس ایگزام نہیں لیے تو پھر اس کی وائلیشن ہوئی. اور یہ جو پی ایم سی کا آرگومنٹ ہے نا کہ ایک سے زیادہ امتحان وہ لے سکتے ہیں, وہ دراصل وہ پریکٹس ایگزام تھے جو پی ایم سی نے کنڈکٹ کرنے تھے ہمارے لیے. ان کے لیے جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جو فائنل ٹیسٹ میں جانے سے پہلے یہ پریکٹس ٹیسٹ لینے تھے, یہ موک لینے تھے ٹیسٹ جو تھے, اور 2 یا 3, لیکن وہ نہیں لیے. اس میں لکھا ہے باقاعدہ, جو میں کلاس 5 پڑھے دیتا ہوں, پریکٹس ایگزام فی فردر پریکٹس ایگزام اگینسٹ دا پیمنٹ آف فی. تو یہ وائلیشن ہوئی. اسی کی کلاس جو ریگولیشن 6 ہے اس کی سب کلاس 6 ہے, وہ پھر کہتی ہے کہ جب آپ کمرہ امتحان میں جاتے ہیں, the authority shall provide to each person registered an exam on online or mobile based tutorial as a part of exam fee prior to the holding of exam. prior to اس کا مطلب ہے ایگزام ابھی شروع نہیں ہوا, ایگزام شروع ہونے سے پہلے پھر ایک ایکسرسائز ہوگی, بتایا جائے گا کہ کس طرح ایگزام آپ نے کرنا ہے. ڈائریکٹ ایگزام پہ نہیں جا سکتے آپ. تو اس طرح جو ریگولیشن 6 ہے اس کی سب کلاس 6 کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. جو اب اس کو اگر آپ ریگولیشن 9 کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر واضح ہوتی ہے, وہاں بھی ذکر ہے ریگولیشن 9 کی سب کلاس 1 میں کہ the exam shall be conducted at centers notified by the authority at least 15 days prior to the start of the MD CAT exam. بھئی ایم ڈی کیٹ ایگزام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, ایم ڈی کیٹ ایگزام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے یہ ٹیسٹ لینے ہیں. کس کے لیے؟ پریکٹس کے لیے, بچوں کے لیے. اسی وجہ سے 6000 فیس دی ہے آپ کو, اور آپ نے ایڈمیٹڈلی کوئی پریکٹس ٹیسٹ نہیں لیا. تو یہ 3 جو وائلیشنز ہیں اسی کی روشنی میں یہ سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ریگولیشن 8 کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی ذکر ہے, اور اس کے ساتھ میں صرف مینشن کیے دیتا ہوں. آپ ریگولیشن پھر آپ آگے آ جائیں, جو ریگولیشن 9 ہے اس کی کلاس 6 ہے.
پھر آپ کمرہ امتحان میں آ جاتے ہیں. یہ وہ تھی باتیں جو میں نے بتائیں. جو فرسٹ پارٹ تھا کہ امتحان ابھی شروع نہیں ہوا, امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ نے پریکٹس ٹیسٹ لینے تھے جس کے فیس بھی لی تھی, وہ آپ نے نہیں لی ہے, وائلیشن ہے. اب ایگزام میں آ جائیں. ایگزام میں جب آپ بیٹھ گئے تو ریگولیشن 9 اس کی سب کلاس جو 6 ہے وہ یہ کہتی ہے the person shall start the exam by logging in using their registration number. The time shall start at the time of successful login. سکسیسفل لاگ ان یعنی کہ ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوگا جب ایک لاگ ان ہوگا. اب جن بچوں کے وہ لاگ ان ہی ہوئے, وہ کھلے نہیں ہیں, جو کھلے نہیں ہیں, وہ جو بھی ایشو تھا سکپ کر گئے, وہ سارے کا سارا ایگزام ہی سکپ کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ایگزام تو سٹارٹ ہونا تھا وہ لاگ ان ہونے سے. جب لاگ ان ہی نہیں ہوئے تو سمجھا یہ جائے گا کہ ایگزام سٹارٹ ہی نہیں ہوا. تو جب ایگزام سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ایگزام ہوا ہی نہیں. تو جب ایگزام ہوا ہی نہیں تو پھر اب ایگزام کریں, لہذا اس کی بھی وائلیشن ہے. پھر اسی کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو گئی اس کی کلاس ریگولیشن کی 3 سب کلاس 3 بھی یہ کہتی ہے کہ آپ نے سکور ٹیسٹ لینا ہے. اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, انہوں نے خود مان لی ہے پریس کانفرنسز میں بھی سب جگہ کے اوپر کہ وہ سکور نہیں تھا, لیک ہو گیا. تو اس کلاس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مان لیا کہ جو کلاس جو ریگولیشن 5 ہے اور اس کی سب کلاس 3 ہے, اس میں 3 ڈیفیکلٹی لیول ہونے تھے. پہلا ڈیفیکلٹی لیول 20% کا, پھر ماڈریٹ لیول آنا تھا 80% کا, سوری 60% کا, تو پھر اینڈ کے اوپر آنا تھا 20% کا. تو اس طرح یہ 100% بننے تھے. اب اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. اب جب امتحان ختم ہو گیا تو امتحان ختم ہونے کے بعد پھر اس کی ریگولیشن 10 ہے ریزلٹ کی. وہ کیا کہتی ہے, the result of the MDCAT exam of each person shall be available at the time notified by the authority. مجھے یہ بتائیے کہاں پہ نوٹیفائی کیا اتھارٹی نے؟ کسی جگہ نوٹیفائی نہیں اتھارٹی نے کیا, اور کسی کو 12 گھنٹے کے بعد ملا ہے, کسی کو 6 گھنٹے کے بعد ملا ہے. یہ مسٹ تھا, مینڈیٹری تھا انڈر دا ریگولیشن 10 کہ اس کو نوٹیفائی کرتے. تو یہ وہ انلیگیلٹیز تھی جو سامنے آئی. اور اس کے ساتھ پھر اور بھی اور جن ججمنٹس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ ڈسٹنگوش ہیں. وہ کراچی کی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں, وہ ڈفرینٹ پریمیسز کے اوپر ہے. اس میں کووڈ کی وجہ سے تقسیم ہوئی تھی کہ کچھ بچے نے پیپر دیا, کچھ نے نہیں دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, اس میں کویسچن ہی اور تھا. اس میں کویسچن تھا ویٹیج کا کہ آپ نے ویٹیج کو چیلنج کیا کہ نہیں کیا. تو چونکہ اس میں کویسچن ویٹیج کا تھا, اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اس نے چیلنج جب نہیں کیا تو یہاں تو ویٹیج کا کویسچن نہیں ہے, یہاں تو گریو انلیگیلٹیز کا کویسچن ہے جو ہم نے انٹرٹین کیا ہے. تو ہیومن رائٹس ویک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح آپ کی جو انقلابی اور قانونی جنگ ہے وہ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اب اگلے پروگرام کے ساتھ, اب منڈے کو کیسز فکس ہیں,